بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اپریل کی 4 یا 5 تاریخ تھی۔ میں حسب معمول مریم کے گھر سے واپس آیا تو ریسیپشن پر مینیجر نے مجھے بتایا کہ ایک مہمان لڑکی میرے ہوٹل کی کافی شاپ میں میری منتظر ہے۔ میں سیدھا کافی شاپ میں گیا تو وہاں کافی شاپ کے ایک کونے میں ایک ٹیبل پر وہی اسرائیلی لڑکی بیٹھی تھی جس کی میں نے جان بچائی تھی۔ سر پر رنگ برنگے کپڑے کی پٹیاں باندھے، گلے میں بڑے منکوں کے ہار پہنے، چہرے پر لکیریں لگائے، وہ اپنے آپ کو چھپانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اس کی ٹیبل پر گیا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ بولی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں سب سے چھپ کر یہاں پہنچی ہوں۔ بھارتی سفارت خانے نے تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہمارے سفارت خانے سے مدد مانگی ہے۔ ہمارے 2 ایجنٹ آئندہ 2 روز تک تمہارے ہوٹل میں امریکیوں کے بھیس میں آ کر ٹھہریں گے اور تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کریں گے۔ ان کے پاس اسلحہ کے علاوہ بے ہوش کرنے والی گیس بھی ہوگی، ان سے بچ کر رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے فلم کا ایک رول دیا اور کہا، اس رول میں ان کی کئی تصاویر ہیں جو میں نے سفارت خانے میں خفیہ طور پر کھینچی ہیں۔ میں اپنے سفارت خانے سے سیدھی یہاں آئی ہوں، اس فلم کو دھلوا لینا۔ میں نے تمہارے احسان کا سارا تو نہیں مگر تھوڑا سا بدلہ اس صورت میں ضرور چکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، کافی اور سینڈوچ کا بل تم پے کر دینا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ہرے رام ہرے کرشنا کا ڈرامہ نشے کی حالت میں کرتے ہوئے باہر جا کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلے روز میں نے محسن کو رول دیا اور کہا کہ اس کو ڈیولپ کروا لاؤ۔ شام تک محسن ڈیولپ کروا لایا۔ دونوں اسرائیلی ایجنٹوں کی 6 واضح تصویریں تھیں۔ محسن کو میں نے ان کے متعلق کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ پیٹ کا ہلکا تھا۔ مریم کی محبت میں اس قدر پختگی آ چکی تھی کہ وہ ذرا ذرا سی میرے متعلق بات سن کر پریشان ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے اسے بھی اس کے متعلق کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیلی جاسوسی لڑکی کے مطابق وہ دونوں جاسوس مسلح اور ان کے پاس بے ہوش کرنے والی گیس بھی ہوگی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جنگی اصول کو مد نظر رکھا کہ تم دشمن کو مار دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مار دے۔ جس دن ان دونوں نے ہوٹل میں چیک ان ہونا تھا اسی رات میں نے ان کو مارنے کا پلان بنا لیا۔ چونکہ میرے زہریلی گیس کے سلنڈر مریم کے پاس پڑے ہوئے تھے اور میں اسے اس بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے چینی دوستوں کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ مجھے 2 گیس سلنڈر چاہیے اور وہ اس کے متعلق مریم کو کچھ نہ بتائیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے چینی ساتھیوں کو انگلش نہیں آتی تھی، اس لیے بڑی مشکل سے وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ انہوں نے اسی دن مجھے گیس سلنڈر دے دیے۔ گیس ماسک میرے پاس موجود تھا۔ سلنڈر مل جانے کے بعد میرے پاس کارروائی کرنے کے لیے سارا سامان پورا ہو گیا اور میں نے ان دونوں اسرائیلی جاسوسوں کا انتظار شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے اپنے روزانہ کے معاملات میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ 2 دن بعد میں نے ان دونوں اسرائیلی جاسوسوں کو کافی شاپ میں بیٹھے دیکھا۔ میں ان کے قریب ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کافی کا آرڈر دے کر سگریٹ نکالا۔ جب میں ماچس تلاش کرنے کے بعد ان کے پاس گیا اور ماچس مانگی، سگریٹ سلگا کر ماچس واپس کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میرا نام آصف علی ہے اور مہاجر ہوں اور کئی ماہ سے اس ہوٹل میں مقیم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی ٹورسٹ ہیں اور آج ہی یہاں پہنچے ہیں اور اس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ اپنے شکار کو انہوں نے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اپنے ٹیبل پر مجھے بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ویٹر میری آرڈر کی ہوئی کافی اسی ٹیبل پر لے آیا۔ میں نے بلا جھجک کافی پی۔ اس میں ملاوٹ کا احتمال اس لیے نہیں تھا کہ اس کا آرڈر میں نے اپنی ٹیبل سے دیا تھا۔ اسرائیلی سفارتکاروں نے بھارتی مطالبے پر محض خانہ پوری کی تھی اور مجھے اغوا کرنے کے لیے 3rd کلاس جاسوس بھیجے تھے۔ ان بظاہر امریکیوں کی انگریزی نہ تو امریکی تلفظ میں تھی اور نہ ہی ان کی امریکہ کے متعلق معلومات کسی پاکستانی اسکول کے طالب علم سے زیادہ تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو تول رہے تھے۔ ان کے متعلق میری رائے یہ تھی کہ جاسوسی سے نابلد محض پیشہ ور قاتل تھے۔ یہی سوچ کر اور ان سے باتیں کرنے کے بعد آج ہی رات ان کا کام تمام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان سے رخصت ہو کر میں ریسیپشن پر پہنچا تو وہاں پر معلوم ہوا کہ ان کا کمرہ میرے فلور پر کمرہ نمبر 15 ہے۔ میں حسب معمول مریم کے گھر گیا، گپ شپ لگائی، مگر اس شام میں جلدی واپس آ گیا اور اپنے ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر ان امریکیوں کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ لینا چاہتا تھا۔ میں وہاں رکھے اخبار اور رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ رات 10 بجے کے قریب وہ واپس ہوٹل میں آئے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے 10-15 منٹ بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنا زہریلی گیس کا سلنڈر
اور زہریلی سوئیوں والا ڈبہ چیک کیا۔ ہوٹل میں بارودی اسلحے کا استعمال 100% قتل و غارت بنتا تھا۔ ٹھیک 11 بجے میں نے گیس ماسک پہن کر اپنے روم کی بتیاں آف کی اور دروازے سے باہر جھانکا۔ وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں بے آواز قدموں سے چلتا ہوا ان کے روم کے دروازے پر گیا۔ گیس سلنڈر میرے ہاتھ میں تھا۔ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے اس وقت؟ میں نے آواز بدلتے ہوئے کہا کہ ویٹر۔ سر، ایک میسج آپ کے لیے ہے۔ میں نے ویٹروں جیسی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ اندر سے آواز آئی، 1 منٹ۔ میں دائیں دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا کیونکہ دایاں دروازہ پہلے کھلتا تھا۔ گیس سلنڈر میں نے اس طرح پکڑا تھا کہ اخراجی بٹن پر میری انگلی تھی، اور ساتھ ہی میں دعا کر رہا تھا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے کوئی ویٹر یا کوئی گیسٹ اپنے روم سے باہر نہ نکل آئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک اسرائیلی ویٹر سے پیغام لینے کے لیے دروازے سے تھوڑا سا باہر نکل آیا۔ سامنے کسی کو نہ پا کر اس نے بائیں طرف دیکھا جہاں میں کھڑا تھا۔ ماسک والا چہرہ دیکھ کر اسے فوری خطرے کا احساس ہوا۔ ادھر جو ہی اس نے میری طرف گردن گھما کر دیکھا، میں نے گیس احراج والا بٹن پریس کر دیا تھا۔ بیک وقت 2 کام ہوئے۔ گیس اس کے نتنوں میں گھسی اور ساتھ ہی اس نے اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی میں نے اسے دھکا دے کر اندر دھکیل دیا اور اسے پھلانگتے ہوئے دوسرے اسرائیلی کے بیڈ پر چھلانگ لگا کر پہنچ گیا۔ دوسرے اسرائیلی نے خطرے کو بھانپتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے پستول نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، لیکن اتنی دیر تک میں گیس اس کے منہ پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ چند لمحے بستر پر ہی پھڑپھڑایا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے پہلے ان کا دروازہ اندر سے لاک کیا، ونڈو کھولی تاکہ گیس باہر نکل جائے، پھر فرش پر گرے اسرائیلی کو اٹھا کر اس کے بیڈ پر لٹایا۔ وہ سلیپنگ سوٹ میں تھے۔ میں نے ان کے کپڑوں اور کمرے کی تلاشی لی۔ ان کے بٹووں میں میری ایک ایک تصویر اور امریکی پاسپورٹ اور چند ڈالر تھے۔ ان کے تکیوں کے نیچے سے ریوالور اور گولیاں ملی۔ تلاشی کے بعد میں نے ونڈو بند کی اور تصاویر اور بے ہوش کرنے والی گیس کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان کے کمرے کی اسی طرح سیٹنگ کی جیسے پہلی تھی۔ لائٹ آف کر کے نائٹ لائٹ جلا دی اور احتیاط سے باہر نکل کر ان کا دروازہ بند کیا اور اپنے روم میں آ گیا۔ ان کا سب سامان اور اپنا پسٹل، گیس سلنڈر اور زہریلی سوئیوں کا ڈبہ اور گیس ماسک ایئر بیگ میں ڈالے اور بیگ لے کر نیچے لابی میں آ گیا۔ ہوٹل میں میری اس رات انٹری ہو چکی تھی، اس لیے نیچے کسی کی آنکھ میں آئے بغیر میں ہوٹل سے باہر آ گیا اور وین لے کر سیدھا مریم کے گھر پہنچا۔ وہ میری آمد کا سن کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے بیگ اسے دیتے ہوئے کہا کہ ہوٹل میں 2 اسرائیلی میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں، یہ بیگ رکھ لو اور اسے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دو۔ مجھے ارجنٹ واپس جانا ہے کیونکہ میری ہوٹل میں واپسی کی انٹری ہو چکی ہے۔ باقی واقعہ کل بتاؤں گا۔ مریم نے بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں واپس ہوٹل پہنچا تو کسی نے بھی میری غیر حاضری محسوس نہیں کی تھی۔ کافی شاپ میں کافی پینے کے بعد میں اپنے روم میں آ گیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ میری اب یہ حالت ہو چکی تھی کہ اب کسی دشمن کو مارنے کا اتنا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ جتنا ایک چوہا مارنے کا ہو۔ اگلے روز دوپہر کے بعد ان امریکیوں کی ہلاکت کا پتہ چلا تھا۔ ان کا دروازہ میں نے باہر نکلتے وقت اندر سے لاک کر دیا تھا اور دروازے پر نو ڈسٹرب کا بورڈ پہلے ہی لٹکا ہوا تھا۔ وہ 2 رومز کی صفائی کرنے والوں نے ان کے رومز کی صفائی کرنے کے لیے بار بار چکر لگائے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ نہ کھلنے پر انہوں نے ماسٹر کی سے تالا کھولا اور اندر داخل ہوئے اور صفائی کے بعد بیڈ شیٹ چینج کرنے کے لیے انہیں جگانے کی کوشش کی تو وہ نہ اٹھے، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو ابدی نیند سو چکے ہیں۔ ہوٹل میں شور مچ گیا۔ انتظامیہ نے فوری پولیس کو کال کی، پولیس آئی، تفتیش شروع کی تو انہیں بتایا گیا کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور صفائی والوں نے کھولا۔ پولیس کو فوری طور پر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ان کی لاشیں اٹھوا کر سرد خانے بھجوا دی گئیں۔ رسمی کاغذی کارروائی، ہوٹل میں ٹھہرنے والوں کی لسٹ اور ان لوگوں کا سامان لے کر پولیس چلی گئی۔ ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی نہ ملے، اس لیے پولیس نے ان کے سفارت خانے بھی رابطہ نہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس خاموشی سے واپس تو چلی گئی ہے اور ان کی اندھے قاتلوں کی لسٹ میں 2 اور کا اضافہ ہو گیا ہے جسے وہ ایسے ہی ہضم نہیں کرے گی، اور وہی ہوا۔ اس دن جب میں مریم کو مل کر واپس ہوٹل پہنچا تو دیکھا کہ پولیس کی کافی زیادہ نفری ایک ایس پی کے ساتھ ہوٹل کے ملازمین سے لے کر وہاں ٹھہرے ہوئے گیسٹ کی تفتیش اور کمروں کی تلاشی لے رہی تھی۔ ہر کمرے کی طرح میرے کمرے کے باہر بھی ایک سپاہی کھڑا تھا۔ میں نے کمرہ کھولا تو اس نے میرے ساتھ کمرے میں آ کر تلاشی لی اور چلا گیا۔ میں تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے سے نیچے کافی شاپ میں آ کر بیٹھ گیا اور ایک کافی آرڈر کی۔
مجھے وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایس پی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے وہی رٹی رٹائی کہانی سنا دی۔ پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مسٹر آصف علی، آپ اتنے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جبکہ پاکستانی مہاجر تو یہاں ہستہ حالی سے دن گزار رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، مہاجر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالی طور پر کمزور ہی ہو۔ میں اپنا تمام سرمایہ اپنے ہمراہ لایا ہوں اور اپنے معیار کے مطابق رہ رہا ہوں۔ میں ضرورت مند مہاجروں کی مالی امداد بھی کرتا ہوں۔ ایس پی نے کہا کہ آپ مالی طور پر اتنے مستحکم ہیں تو اپنا ٹکٹ خرید کر پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے جواب دیا کہ میرا چھوٹا بھائی ابھی ڈھاکہ میں ہی پھنسا ہوا ہے، اس نے وہاں کسی کے ہاں پناہ لے رکھی ہے، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں، وہ یہاں آ جائے تو میں اسے فوراً لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ایس پی نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے میں تمہارے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا جاتا ہے۔ میں نے جواب دیا یہ درست ہے اور اس کی وجہ صرف میری مالی خوشحالی ہے۔ آپ نے بھی مجھ سے تفتیش کے دوران جو رویہ اپنایا ہے، یقیناً ہر مہاجر کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایس پی نے کہا ہمیں آج ہی کسی ذریعے سے ایک پرانا بھارتی اخبار ملا ہے جس میں آپ کی تصویر کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ مہاجر نہیں پاکستانی جاسوس ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ایس پی صاحب، بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، ہماری اس کے ساتھ 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس نے ہماری غفلت اور سیاسی بے چینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جہاں تک بھارتی اخبار میں میری تصویر اور میرے جاسوس ہونے کا لکھا ہے تو مجھے بھی اس کا علم ہے، یہ بات بالکل من گھڑت ہے۔ چٹاگانگ میں میری ایک ہندو ملواڑی کے ساتھ کاروباری رقابت تھی۔ مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن ہونے کے بعد وہ کلکتہ بھاگ گیا، جبکہ میں نیپال آنے کے لیے چٹاگانگ سے کلکتہ پہنچا تو وہاں اتفاقاً چورنگی میں اس کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ وہ بڑی آؤ بھگت سے مجھے ملا اور رات کے کھانے کی دعوت دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان حالات میں وہ کاروباری چپکلش بھول چکا ہوگا۔ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ ایک بڑے ریسٹورنٹ میں جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو اس کے ایک فوٹوگرافر نے میری کئی تصاویریں اتار لی۔ کھانے کے بعد میں واش روم گیا تو جب واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے کلکتہ پولیس کو بلا رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا مجھے پکڑوانے کا ارادہ ہے۔ میں وہیں سے واپس مڑا اور واش روم کی کنڈی لگا کر واش روم کے روشن دان سے نکل کر سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا۔ وہاں سے جتنا ہو سکا سامان لیا اور بذریعہ ٹرین پٹنہ پہنچا اور وہاں سے یہاں تک پہنچ گیا۔ مجھے پکڑوانے میں ناکامی کے باعث اس ملواڑی نے میری فوٹو مختلف فوٹوز کے ساتھ ایڈٹ کر کے اخبار میں چھپوا دیے۔ ایس پی بے یقینی اور بے یقینی کی کیفیت سے 2-4 میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ایس پی صاحب، آپ تو منجے ہوئے پولیس والے ہیں، آپ ہی سچ بتائیں کہ کیا میں شکل سے جاسوس لگتا ہوں؟ میرے جیسے قدو قامت کے لوگ تو ہزاروں میں پہچانے جاتے ہیں اور ایسے شخص کو جاسوس بنانا ہی جاسوسی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایس پی میری یہ آخری بات اور اپنی تعریف سن کر خاصا متاثر لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، دشمنی میں لوگ بہت دور تک چلے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ویسے بھی آپ کے خلاف ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں؟ صرف ایک بھارتی اخبار جس پر آپ کی تصویر اور الزام شائع ہوا ہے، جو ان کے بقول آپ نے بھارت میں کیے ہیں۔ نیپال میں آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اگر بھارت کو آپ کی ضرورت ہے تو وہ انٹرپول کے ذریعے ہماری حکومت سے رابطہ کرے۔ اخباروں میں خاص کر بھارتی اخبارات کی تمام تر خبریں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ بندرگاہ نہ ہونے کی مجبوری سے بھارت ایسی ہی ناجائز باتوں کو بیس بنا کر ہم پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے جن کا حقیقت میں نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اگر یہ 2 مرنے والے بھارتی ہوتے تو آپ پر شک کیا جا سکتا تھا، مگر یہ دونوں تو امریکی ہیں اور کل ہی یہاں چیک ان ہوئے ہیں، ان سے آپ کی دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو زحمت دی اور آپ کا وقت برباد کیا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور جہاں تفتیش کے لیے ہوٹل کے دوسرے لوگ ویٹ کر رہے تھے وہاں چلا گیا۔ نیپال میں پولیس یا کسی سرکاری افسر کو اگر شراب بطور تحفہ پیش کی جائے تو اسے رشوت تصور نہیں کیا جاتا۔ میں نے بھی اپنے ہوٹل کی سب سے مہنگی وسکی کی ایک بوتل لی اور سب کے سامنے ایس ایچ او کو پیش کر دی۔ اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کی اور اپنے سپاہی کو کہا کہ ان کے روم کے سامنے جو سپاہی کھڑا ہے اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ میں روم میں آ کر لیٹ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ گزشتہ رات میں نے اسلحہ وغیرہ مریم کے پاس رکھوا دیا تھا۔ اگر وہ کمرے سے برآمد ہو جاتا تو بہت مصیبت بن جاتی۔ ساتھ ہی میری سوچ کا رخ بدل گیا کہ آج دوپہر کو
امریکیوں کی موت کا پتہ چلا اور چند گھنٹوں میں میری تصویر والا اخبار پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ یقیناً کوئی میرے خلاف ثبوت اکٹھے کیے بالکل تیار بیٹھا ہے، اور یہ کام صرف بھارتی سفارت خانہ ہی کر سکتا ہے۔ لیکن سفارت خانے کو اتنی جلدی اطلاع کیسے مل گئی؟ یقیناً ہوٹل ملازمین میں ان کا کوئی آدمی ہوگا جو تمام خبریں ان کے سفارت خانے پہنچاتا تھا، ورنہ امریکیوں کی ہلاکت کا بھارتی سفارت خانے کو کیا واسطہ ہو سکتا تھا؟ اور امریکن سفارت خانے میں میری تصویر والے اخبار کا کیا کام؟ اب مجھے ہوٹل ملازمین میں سے اس بھارتی جاسوس کو تلاش کرنا تھا جو کسی وقت بھی میرے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اپنے چینی دوستوں کو میں نے ہوٹل میں پولیس کو دیکھتے ہی باہر سے رخصت کر دیا تھا۔ ان کے لیے کمرہ بھی میں نے اپنے نام سے بک کروایا تھا۔ مجھے اسلحہ، خاص کر اپنا پسٹل، ساتھ رکھنے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کے بغیر مجھے خود میں کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی، اور ایسے حالات میں مجھے اس کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں رات 1 بجے تک اپنے کمرے میں رہا اور پھر چینی دوستوں کے لیے بک کیے گئے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلی صبح میں نے مریم کو گزشتہ رات کی پولیس کی پوری تفتیشی کارروائی کی تفصیل بتائی تو وہ بہت متفکر ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ غیر متفکر طور پر میرے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ بھارتی سفارت خانہ ابھی تک اپنے انتقامی خیال کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، مگر اس کو اپنے ایجنٹوں کے قتل کی وجہ سے بہت دکھ تھا، اور وہ کسی وقت بھی مجھ پر بھرپور حملہ کر سکتا تھا۔ پولیس کو اتنی جلدی میری تصویر والی اخبار بھیجنے کا مطلب تھا کہ وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور میرا کھٹمنڈو میں زندہ رہنا سب اللہ پاک کا کرم تھا۔ اور مزید جو ڈی ایم آئی نے مجھے زندہ گرفتار کرنے کے احکام جاری کیے ہوئے تھے، ورنہ اتنے بڑے جاسوسی نظام کو چلانے والے بھارتی مجھے کسی وقت بھی گولی کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ مجھے زندہ پکڑنے کی ان کی جستجو کی وجہ سے ان کے 20 ایجنٹ موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، اور اپنی ان ناکامیوں کی وجہ سے وہ تنگ آ کر مجھے ہلاک کرانے کا بھی آرڈر جاری کر سکتے تھے۔ مریم کو میں نے اپنے خدشات تو نہیں بتائے، مگر اسے اپنا پسٹل، فالتو میگزین اور زہریلی سوئیوں والا ڈبہ ضرور لے لیا۔ یہ سب دیتے ہوئے مریم نے مجھے بے حد محتاط رہنے کی تلقین کی۔ جب میں جانے لگا تو اس نے کہا کہ دشمن کے پاس اب تم کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا۔ اس نے چینی ساتھیوں کو میرے ساتھ بھیجتے ہوئے میری سیکیورٹی کے لیے خاص ہدایات دی، اور انہیں اسرائیلی ایجنٹوں کے پسٹل اور گولیاں بھی دے دی۔ مریم سے رخصت ہو کر ہم نے پاکستانی سفارت خانے کا چکر لگایا، اور پھر شیر پنجاب ریسٹورنٹ چلے گئے۔ دن کا خاصا حصہ آوارہ گردی میں گزار کر دوپہر کو واپس ہوٹل آئے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹھیک 4 بجے کرنل آنند کا فون آیا کہ اگر کوئی مصروفیت نہ ہو تو وہ کیپٹن مان کے ساتھ 5 بجے مجھے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے آنے کی دعوت دے دی۔ مجھے یہ موقع مل گیا کہ کرنل آنند سے مل کر میں اسرائیلی جاسوسوں کے قتل کا ریاکشن اس سے جان سکوں۔ ٹھیک 5 بجے میں کافی شاپ پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل آنند، میجر باسو اور کیپٹن مان بھی آ گئے۔ کرنل نے مجھے کہا کہ میجر باسو اس دن کے رویے کی معذرت کرنے آئے ہیں۔ میجر باسو نے معذرت خواہ انداز میں مجھے سوری کہا تو میں نے کہا آل اوکے، نو پرابلم، ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کے لیے کافی اور سنیکس کا آرڈر کیا۔ کرنل آنند نے انگریزی، اردو، ہندی اور پنجابی سے ملے جلے الفاظ میں گفتگو شروع کی، اور پھر اس گفتگو کا رخ سکوت ڈھاکہ اور لیڈروں کی طرف پھیر دیا۔ کرنل اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ میری گفتگو کافی دیر تک جاری رہی۔ جب وہ رخصت ہوئے تو میرے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئے۔ اس ملاقات کے بعد کئی مرتبہ کرنل آنند مجھ سے ملنے آتا رہا، اور ملاقاتوں میں وہ زیادہ تر بولتا اور میں کسی مناسب موقع پر جھوٹا سا جواب دے دیتا تھا۔ کرنل ایک طرح سے میرا برین واش کر رہا تھا، اور اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے، مگر میرا ذہن یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف ان کے پراپوگنڈا کی تہہ تک پہنچنا۔ کرنل آنند سے ملاقاتوں کی تفصیل میں اپنے محکمے کو برابر بھیجتا رہا۔